جی السلام علیکم. جی ویورس، آج کا موضوع جس پہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بیسیکلی جاب ورسز بزنس. کاروبار کیا جائے یا ہم جاب کریں. بیسیکلی اس میں دو تین چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جاب جو ہے اس کے پازیٹیوز کیا ہے، اس کے نیگیٹیوز کیا ہے، بزنس کے پازیٹیوز کیا ہے، بزنس کے نیگیٹیوز کیا ہے. ہر وہ بندہ جو جاب پہ کامیاب ہوتا ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ بزنس میں بھی کامیاب ہو، اور ہر وہ بندہ جو بزنس میں کامیاب ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ جاب پہ بھی کامیاب ہو. بیسیکلی جاب جو ہے، اس موضوع پہ بہت سارے لوگوں نے بولا. آج تک میں نے بہت ساری بکس پڑھی ہیں اس میں، اور ان ساری بکس میں میں نے جو ایک چیز نوٹ کی ہے وہ سب سے زیادہ یہ ہے، اور سب تھیوریز پہ اور بہت سارے موٹیویشن سپیکرز نے بھی اس پہ بارے میں بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن وہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ کچھ کتابی باتیں بھی ہیں، کچھ اس کا حقیقت سے بھی تعلق ہے. اور میں کسی کی تھیوری کو غلط نہیں کہتا ہوں، لیکن جو پوائنٹ ہے، جو ڈسکس کرنے والا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو انالائز کیسے کرنا ہے کہ آپ کے لیے جاب بہتر ہے یا آپ کے لیے بزنس بہتر ہے. تو اب اس کے لیے ہم تھوڑا سا سیشن شروع کرتے ہیں. میں ان شارٹ چیزیں جو ہے نا وہ ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا کہ چھوٹی ویڈیو بناؤں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس میں ایک اچھا کانسیپٹ بھی دے سکوں، لیکن اور ساتھ میں ہم یہ بھی ڈسکس کر سکیں کہ ہم اس میں کیا زیادہ اسٹڈی کرنے سے اور کم اسٹڈی کرنے سے بھی کوئی چیز کا پوائنٹ جو ہے وہ بیسیکلی حاصل کر سکتے ہیں. اب جاب جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو سیکیورٹی دیتی ہے. جاب کے بارے میں جو سب سے بہترین چیز ہے وہ ہے وہ آپ کو سیکیورٹی دیتی ہے کہ آپ کو پر منتھ سیلری مل جانی ہے، آپ کے فائنانشیل نیڈز جو ہے وہ پوری ہوتی رہے گی. تو وہ بیسیکلی سیکیورٹی ہے آپ کی. اب وہ جاب جو ہے، اب دوسری سائڈ پہ ہم بزنس کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں. بزنس جو ہے وہ اس میں رسک بہت زیادہ ہے، اس میں اپس اینڈ ڈاؤنس بہت زیادہ ہیں، اس میں آپ کو رسک فیکٹر بہت زیادہ ہے. جاب جو ہے وہ آپ کو بہت سلو ترقی دیتی ہے، آہستہ 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 آہستہ. منتھلی انکریمنٹس نہیں لگتی ہیں، اس میں سال بعد جا کے انکریمنٹ لگتی ہیں، بہت مشکل سے جا کے بھی لگتی ہیں، اور بعض اوقات تو 2-3 سال بھی نہیں لگتی ہیں. لیکن بزنس ایک ایسی چیز ہے کہ بزنس میں ہمیں فوراً سے پہلے ہر دن انکریمنٹ ملتی ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ویٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ کی ڈائریکشن بیسیکلی بہتر ہونی چاہیے. اسی طرح جاب میں جو سب سے بہترین چیز ہے جو میں نے آج تک آبزرو کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک اسٹریٹ لائن پہ، ایک لینئر لائن پہ کام کرنا ہے تو آپ کے لیے جاب بہت بیسٹ ہے. جو لوگ اسٹریٹ لائن پہ اور لینئر ایکویشن پہ کام کرنے کے عادی ہیں ان کے لیے بزنس نہیں بنا. اسٹریٹ لائن اور لینئر ایکویشن کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے آرڈر آتا ہے، آپ نے اس کو فلفل کرنا ہے، اور آپ نے اس کی آرڈر کی کمانڈ جو ہے وہ پوری کرنی ہے، اور وہ اپنی طرف سے آپ اس پہ کچھ نہیں کر سکتے. اب جو لوگ لینئر لائف، بالکل اسٹریٹ لائن پہ لائف گزارنے کے عادی ہیں، 9 to 5 کی زندگی گزارنے کے عادی ہیں، جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو بیسیکلی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے آگے، اور ہماری ایک اسٹریٹ لائن ہے، ہم کوئی رسک جو ہے وہ بیئر نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے وہ بیسیکلی جاب کے لیے سوٹیبل پیپل ہیں، جنہوں نے آرڈر فالو کرنے ہیں اور اسی لائن میں ہی رہ کے کام کرنا ہے. نہ وہ اپنی طرف سے کام کر سکتے ہیں، نہ وہ اپنی طرف سے کوئی کریٹیوٹی پروڈیوس کر سکتے ہیں. اور بزنس مائنڈڈ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کو بیسیکلی کریٹیو مائنڈ بھی کہا جاتا ہے. وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ کریٹیوٹی اور نئے نئے راستے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اب بیسیکلی جاب جو ہے وہ آپ کو منتھلی انکم دے رہی ہے، اس میں رسک فیکٹر نہیں ہے، لیکن ہر جاب کرنے والا بندہ یہ سوچتا ہے کہ وہ بھی یہ سوچتا ہے اور جانتا ہے کہ بزنس ایک کامیاب لوگ جو ہیں وہ بزنس میں ہی ہوتے ہیں. اگر کچھ بنتے ہیں تو اگر کوئی کامیابی کا ان کا کانسیپٹ ہے تو وہ بزنس میں ہی ملتا ہے، لیکن اس میں ایک تھوڑی سی ڈیئرنگ کی ضرورت ہے، تھوڑی کرج کی ضرورت ہے. لیکن وہ لوگ جو ہے وہ اپنی کرج اور جو ڈیئرنگ ہے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے، بیکاز کہ ان کی لائبلٹیز ان کو اجازت نہیں دیتی ہیں کہ وہ اپنی لائبلٹیز کو جو ہے وہ رسک پہ لے کے جائیں اور وہ اپنا ٹیک ہوم جو ہے وہ کسی طرح بھی لوز کر سکیں. اب بیسیکلی دو چیزیں ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں اسٹڈی کی ہیں، جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے. وہ سب سے بہترین چیز جو میں نے آبزرو کی ہے وہ یہ ہے کہ جاب کرنے والے بندے دو طرح کے ہیں.
ایک تو وہ جو جاب کر رہے ہیں جو ہماری لائف میں سب سے زیادہ جو ہے، جو ہماری سراؤنڈنگس میں جو کہ ایلیٹ کلاس کی جاب کر رہے ہیں، بیسیکلی وہ کریم جو ہوتی ہے، وہ جو سی ایس ایس کرتی ہے، جو پاکستان کی کریم ہوتی ہے، وہ جو سی ایس ایس کرتی ہے، وہ جو ساری اتنی ہائر اسٹڈیز کر کے بڑی بڑی پوسٹوں پہ اور بڑے بڑے گریڈوں پہ گورنمنٹ جابس پہ بیٹھ جاتے ہیں، ایک تو وہ کریم ہوتی ہے۔ دوسری جاب کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اچھے اسٹوڈنٹس تو ہوتے ہیں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں، لیکن وہ آگے چل کے جو ہے وہ ان کو سی ایس ایس یا اس طرح کی چیزیں وہ نہیں کر پاتے ہیں، تو ان کو 9 to 5 کی جاب جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے، اور وہ پرائیویٹ سیکٹر جتنا بھی ہے ہمارا اس کو چلا رہے ہیں۔ اب وہ جو دو لوگ جاب کرنے والے میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ دونوں جاب کرنے والے اپنی اپنی جگہ پہ سیٹسفائیڈ ہیں یا نہیں ہیں، یہ ان کا اپنا پرسنل تھنکنگ ہے، اور وہ اپنی پرسنل لائف کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ بیسیکلی رسک فیکٹر جو ہے وہ ان کی لائف میں نہیں ہوتا، وہ اپنی جاب کے ساتھ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، اوپر سے آرڈر لیتے ہیں اور وہ اپنی آرڈر کو فالو کرتے ہیں اور اسی لینئر لائن پہ اوپر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ اب آ جائیں بزنس کی طرف۔ بیسیکلی جاب میں آپ کو انکریمنٹ سالانہ ہے، اور وہ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس میں گروتھ ہے، آپ ایک اچھی سیٹسفائیڈ زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن اگر کچھ کسی کو بننے کا، بیسیکلی میں نے جو آبزرو کیا ہے، میں نے اسٹوڈنٹ لائف میں ہی آبزرو کیا کہ میں اپنے بچپن سے لے کے ابھی تک کا اسٹڈی کرنا چاہتا تھا، تو میں نے اس کو بڑا سوچا، میں نے سوچنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو بہت اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو بہت ہی زیادہ رولز کو فالو کرنے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو اپنی اسائنمنٹس، اپنی ہر چیز، اپنا ہوم ورک، اپنی ہر چیز جو ہے وہ ٹائملی کر کے لاتے ہیں، وہ زیادہ تر لوگ جاب میں کامیاب رہتے ہیں، اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹس۔ اب بزنس کی طرف دیکھیں تو بزنس میں آپ کو 2000 مثالیں ایسی ملیں گی، بل گیٹس کی مثال ملے گی، alibaba.com کے جو وہ ہیں آنر ہیں ان کی مثال ملے گی، اور بہت سارے لوگوں کی مثالیں کامیاب بزنس مینوں کی ملیں گی۔ وہ سارے کے سارے کوئی نہ کوئی کالج ڈراپ آؤٹ ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کالج سے ریسٹیگیٹڈ ہے، وہ اس طرح سے کر کے وہ سارے بیسیکلی اوبیڈینسی ہی جاب جو ہے وہ آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ نے کتنے آرڈر کو فالو کرنا ہے۔ اور جو بندہ آرڈر فالو نہیں کر سکتا، اور اس میں یہ ہے کہ جو بندہ اوبیڈینٹ نہیں ہوتا، ضروری نہیں کہ وہ برا انسان ہے، وہ بیسیکلی اوبیڈینسی، وہ رولز کو، وہ ایک باغی پن ہے اس میں۔ جو باغی لوگ ہوتے ہیں وہی کریٹیو مائنڈ بھی ہوتے ہیں۔ جو باغی پن اسی وقت آتا ہے جب آپ جاب پہ سیٹسفائی، اب جاب پہ رہنے والے لوگ وہ بھی ڈسسیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، بیکاز کہ وہ اپنا، ان کے اندر ایک باغی پن جنم لے رہا ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس اسٹریٹ ویز نہیں ہوتے کہ کیسے بزنس کیا جائے۔ اب کسی کے پاس 20-25 لاکھ روپیہ ہوگا تو وہ بزنس کرے گا، ادروائز وہ بزنس کر نہیں سکتا۔ یہ بھی ایک غلط سوچ ہے۔ بیسیکلی بزنس جو ہے وہ آپ کی کریٹیوٹی ہے، کریٹیو مائنڈ ہونا، سمپل چیزوں کو بزنس کرنا ایک سمپل پروسیس ہے، لیکن اس پروسیس میں کمپلیکیشنز بہت زیادہ آ سکتی ہیں اگر آپ نے اس چیز کو سمپل نہیں کیا۔ اب سمپلسٹی بزنس میں کیا ہے کہ ایٹنگ اے ایپل کیپ اے ڈاکٹر اوے فرام یور لائف۔ کہنے کو بہت آسان اور سمپل سی چیز ہے، لیکن یہ آپ کو کبھی بھی اتنا آسان نہیں لگتا، اس کے لیے ایفرٹس کرنی پڑتی ہے۔ مارننگ واک زندگی کے لیے، صحت کے لیے بہت ضروری ہے، سمپل سی چیز ہے، لیکن اتنا مشکل ہے کہ آپ سوچیں 10 دن بعد آپ کو ڈیموٹیویٹ ہو جائیں گے، میں نہیں جا رہا یار۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں سمپل دیکھنے میں لگتی ہیں لیکن وہ سمپل ہوتی نہیں ہیں، ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بہت ساری مشکلات اور بہت ساری ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سمپل چیزوں کو ایزی بنانے کا طریقہ جس بندے کو آتا ہے وہ بزنس مین ہے۔ اب بزنس مین بیسیکلی یہ نہیں ہے، میں نے 1-2 تھیوریز پڑھی، لگے رہو لگے رہو لگے رہو تو آپ کامیاب ہو ہی جاؤ گے، لگے رہو کامیاب ہو ہی جاؤ گے۔ ایک بندہ ہے وہ دیوار میں کیل پکڑ کے ٹھوکتا ہے، ٹھوکی جا رہا ہے ٹھوکی جا رہا ہے ٹھوکی جا رہا ہے، اس سے نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹھوکتا رہے اور وہ 5 سال 10 سال اسی میں گزار دے اور اپنا سارا پیسہ بھی گزار دے اور وکیل۔ اب بزنس مائنڈڈ جو بندہ ہوگا وہ کیا کرے گا، وہ یہ سوچے گا کہ اس کے پیچھے جو ہے ہو سکتا ہے کہ لوہے کا بیم آ گیا ہو، یہ کیل نہیں ٹھک سکتا، تو اس نے وہ کیل کو اٹھا کے اس کی جگہ، اس کی پلیسمنٹ، اس کی ساری چیزیں چینج کی، اور چینج کرنے کے بعد اس کو کیل کو دوبارہ ٹھوکنے کی کوشش کی اور اس کا 1 سیکنڈ میں ہو گیا۔ اب بیسیکلی بزنس مین جو ہے وہ کریٹیو مائنڈ ہے، اور وہ اپنی سمپل چیزوں کو ایزی بنانے کا پروسیس جو ہے وہ اگر جانتا ہے تو وہ بزنس میں کامیاب ہے، اگر تو آپ کریٹیو مائنڈ ہے۔ اب جاب میں چلے، جاب میں کریٹیو مائنڈ کو پسند نہیں کیا جاتا۔ آپ کو ایک آرڈر آیا ہے اپنے ڈائریکٹر کی طرف سے، اپنے آنر کی طرف سے کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، یہ آپ کے رولز ہیں، یہ ریگولیشنز ہیں، اس سے اوپر آپ نے نہیں پرفارم کرنا اور اس سے نیچے بھی آپ نے پرفارم نہیں کرنا۔ آپ کو وہ ایک لائن ڈرا کر دی جاتی ہے اور وہ آپ اس لائن پہ
کام کرنا ہوتا ہے. بزنس مائنڈ میں یہ نہیں ہوتا. آپ کے پاس کریٹیوٹی ہے، آپ کے پاس مائنڈ ہے، ایزی وے ایزی جو ہے وہ اپنے آپ کو پروڈیوس کرنا ہے. جو لوگ اپنے بزنس کو دوسرے لوگوں کے بزنس میں اپنے آپ کو رکھ کے فٹ کر کے دیکھتے ہیں، وہ بھی ایک کامیابی کا زینہ بن سکتے ہیں. بیکاز کہ آپ اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے آگے کہاں پہ جانا ہے اور آپ کا اچیومنٹ اور آپ کا گول کیا ہے. بزنس بیسیکلی آپ کو اوپر لے جانے کا اور بڑی آسانی سے اوپر لے جانے کا بہت اچھا ذریعہ بن سکتا ہے. لیکن اس کے لیے پہلے آپ اپنے آپ کو اسٹڈی کریں کہ آپ کی مورل ویلیوز اور آپ کا کس طرح کی اسکول آف تھاٹ سے بلیو کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر جاب کرنے والا بندہ بزنس میں کامیاب ہو جائے اور ہر بزنس کرنے والا بندہ جو ہے وہ جاب میں بھی کامیاب ہو جائے. جاب کرنے والے بیسیکلی میں ان کو ایک اوبیڈینٹ اور بہت ہی زیادہ سلجھے ہوئے لوگ سمجھتا ہوں. اب جاب میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ اپنی کرسی، اپنی اسٹیٹس اور اپنے اچیومنٹ اور اپنے نام سے اور اپنے عہدے سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ اسی سرکل میں گھومنا شروع ہو جاتا ہے. میں جی ایم ہوں، اس کی پرسنالٹی میں جی ایم کی جھلک آنی شروع ہو جاتی ہے. وہ لوگوں کو ٹریٹ ہی ایسے کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ ہر چیز کو ایسے کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جیسے اس کی لائف ہی ایسی تھی شروع سے لے کے. حالانکہ وہ بھی اسٹوڈنٹ لائف سے ہو کے بڑی مشکل سے یہاں پہ جی ایم کے لیول پہ پہنچا ہے. اس کو اپنی ساری اسٹیپس اور وہ ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے، آبزرو کرنا چاہیے. لیکن بزنس مین کے لیے یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے. اگر آپ ایک اچھا بزنس کرنا چاہتے ہیں یا اچھے بزنس مین بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے بزنس مین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو مارے، اپنے آپ کو سوچے. بیسیکلی بزنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ کیسے نظر آ رہے ہو. آپ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ میں نے کسٹمر کو اور اپنے ٹارگٹ جو کسٹمرز ہیں، جو میرے کلائنٹس ہیں، ان کے لیے آپ کیا ہو، آپ کیا نظر آ رہے ہو، یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. اب میں نے ایک دوست سے پوچھا ہے، مجھے کسی نے بتایا کہ یار یہ ایک چھوٹا سا کام ہے اور اس چھوٹے سے کام میں جو ہے وہ اتنا پیسہ ہے کہ 15 سے 20 ہزار روپیہ ڈیلی کما لیا جاتا ہے. اور وہ اگر اس کو بعض اوقات تو 30 ہزار بھی کمایا جاتا ہے ڈیلی کا. چھوٹا سا بزنس ہے وہ، میں آپ سے بعد میں کبھی شیئر کروں گا. تو وہ منتھلی 3-4 لاکھ روپیہ بندہ کما لیتا ہے اور چھوٹا سا بزنس ہے. لیکن میں نے اس پہ اسٹڈی کیا کہ یار ہم لوگ اس طرح کا کام کر ہی نہیں پائیں گے. پتہ کیوں؟ ہمیں اسٹیٹس کانشیس ہے، ہمیں لوگ کیا کہیں گے، ہمیں فلاں کیا کہے گا. لیکن جو بزنس مائنڈڈ بندہ ہے اس کے لیے سب سے پہلے یہ سوچ اپنے اندر ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اس کو وہ کیا دکھ رہا ہے یہ معنی نہیں رکھتا. وہ کسٹمر کو کیا دکھا رہا ہے اور کسٹمر کو کیا پروڈیوس کر کے دے رہا ہے یہ معنی رکھتا ہے. اپنے آپ کو جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار مجھے کیا لوگ کہیں گے، میں اتنا چھوٹا کام کر لوں گا تو یہ ہو جائے گا، اتنا چھوٹا کام کر لوں گا تو یہ ہو جائے گا، تو وہ اس کے لیے بڑا مشکل پیش آتی ہے. بیسیکلی اپنے آپ کو بھول کے کسٹمر کو اور اپنے کلائنٹ کو لے کے چلنا ہی بزنس ہے. اور اس کے لیے آپ کو ملٹی ڈائریکٹیو ہونا پڑتا ہے، ایک ڈائریکشن میں نہیں. آپ کو ہر تھاٹ، اسکول آف تھاٹ سے سوچنا پڑتا ہے. بزنس مائنڈڈ ایک کریٹیو مائنڈ پرسن کا کام ہے، یہ ہر انسان نہیں کر سکتا. اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ اگر آپ اوبیڈینسی میں اور اگر آپ کہیں بھی جو ہے وہ اپنی جاب میں ڈسسیٹسفائیڈ بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر کریٹیوٹی ہے. کیا بزنس مائنڈ میں جا کے آپ نے جس پوسٹ سے جاب چھوڑنی ہے، کیا آپ اس پوسٹ کے عہدے کو جو آپ کے ماتھے پہ چپک گیا ہے کہ آپ جی ایم ہیں، آپ ڈائریکٹر ہیں، آپ اس عہدے کو چھوڑ کے کسی کے سامنے بیٹھ کے جا کے ریکویسٹ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنی پرسنالٹی کے اگینسٹ جا سکتے ہیں جو آپ نے جاب پہ بیٹھ کے ڈیولپ کر لی ہے؟ تو پھر آپ بزنس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اس کے لیے اپنے آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو بھولنا پڑتا ہے. اور اگر آپ جاب پہ سیٹسفائیڈ ہیں اور وہ آپ کو خوشی دے رہی ہے اور وہ آپ کو 9 to 5 اپنی زندگی گزارنے کے لیے صحیح میننگز دے رہی ہے، آپ کو اچھی ارننگز دے رہی ہیں، تو پھر آپ اس کو سوچ کے اپنے آپ کو رسک میں نہ ڈالیں. بزنس ایک رسک کا نام ہے جو کہ آپ بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میرے پاس 20-25 لاکھ ہوں گے. بزنس جو ہے وہ بیسیکلی آپ کے اپنے اندر کی کریٹیوٹی سے ہے. بزنس آپ کی کریٹیوٹی نہیں ہے تو آپ کو بزنس کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتا، نہ ہی آپ کو جاب فائدہ دے سکتی ہے. پہلے اپنے آپ کو اسٹڈی کریں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم رسک لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے. اور اوبیڈینسی جو ہے وہ انسان کے لیے بری نہیں ہے،
جو اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور وہی اوبیڈینٹ ہوتے ہیں، اور وہ اوبیڈینس ہی ان کی جو ہے وہ ان کی جاب پہ کام آتی ہے، لیکن جو باغی ہوتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں بزنس میں، کیونکہ ان کی کریٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ یہ ساری چیزیں اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ سیشن کریں گے انشاءاللہ، اور نیکسٹ سیشن میں میرا موضوع ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک کی طرف سے دعا کا موضوع لے کے میں انشاءاللہ آپ کے پاس آؤں گا کہ دعا کیا ہے، اور دعا کے کیا افیکٹس ہیں ہماری لائف میں، اور دعا کس طرح اثر کرتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ بات ہوگی۔ تھینک یو، السلام علیکم۔